حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416 آپ کے دیار محبت میں ایک دل نواز خطیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جن کی ذات فصاحت و بلاغت کا گوہر ہے، جن کی حاضری جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، جن کی شخصیت علوم و فنون کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے، جن سے میری مراد شہنشاہ خطابت، ناشر مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ثاقب القادری صاحب قبلہ مصباحی سے ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلی حضرت خواجہ غریب نواز کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلی حضرت قادری کا شیر بن کر آئیے، ایک پل میں سب کے احساسات پہ چھا جائیے، کانپ اٹھے وہابیت کا ایک پل موجود، پرچم شہید اعظم خوب لہرائیے۔ ادھر اونچا ہو جاتا ہے، ادھر نیچا ہو جاتا ہے۔ منبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام، خوش نصیب مداحان رسول، خواجہ غریب نواز کمیٹی کے زیر اہتمام شارٹ فارم میں جسے KGN کمیٹی کہتے ہیں، شہید اعظم کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرنے والے برادران اہل سنت، پردے کی اوٹ سے سماعت کرنے والی دینی سنی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد،
الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمدي وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود واجعل بها أحمد رضا واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السجد بعد الحمد والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة وقال سبحانه تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، امام حسن و حسین کے مقدس نانا جان پیغمبر اعظم حضور رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں اس عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے حضور حاضر ہیں، ناظر ہیں، سرکار کی روح مبارک یہاں موجود ہے اور سرکار غلاموں کی آوازیں بھی سماعت فرما رہے ہیں اور غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی عقیدے کے ساتھ
اپنے اپنے عقیدہ و ایمان کی مضبوطی کے مطابق بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور سرکار کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے ہمارے ساتھ وہ صیغہ درود دہرائیں جسے اللہ نے روشن دل پر القا فرمایا ہے۔ جو جہاں ہیں بلندی کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ مالونی ملاڈ ویسٹ میں بامبے کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کمیٹی کے زیر اہتمام شاندار جلسہ حسینی میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نورانی بنا ہوا ہے یہ منبر شریف، علماء، حفاظ اور قرہ کی بارات اتر پڑی ہے۔ اکثر حضرات کی طرف سے محسوس کرتے ہوئے ایسا لگتا کہ سرکار کے کرم سے کہکشاں اتر آئی ہے۔ اکثر سے ہم متعارف نہیں ہیں، مگر اپنے علماء کا چہرہ دیکھو تو چہرہ بولتا ہے، تعارف کراؤ نہ کراؤ پیشانی بولتی ہے۔ یہ رسول والے ہیں، یہ رضا والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وجود کائنات دو جہاں جس کی بدولت ہے، وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، انہی کا ذکر کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر محبوب حق راضی تو پھر اللہ بھی راضی۔ زور سے بولو، یہاں سے جس کے پاس دل ہو وہی بولے۔ وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، انہی کا ذکر کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے۔ اگر محبوب حق راضی تو پھر اللہ بھی راضی۔ رضا والو، رضا مصطفیٰ کا نام جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں جناب رفیق بھائی اور ان کے سارے شریک کار۔
شاندار شہید اعظم کانفرنس کے انعقاد کی سعادت حاصل کی. اس ہفتے میں رفیق بھائی اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب عزیزوں اور جوانوں کی ضیافت دیکھنے میں آئی. ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کے دلوں میں جذب حسینی عطا فرمائے. اس جلسہ پاک کی قیادت برادر طریقت حضرت حافظ و قاری معروف رضا صاحب قبلہ رضوی فرما رہے ہیں. شاندار نظامت کر رہے ہیں جناب حافظ شمس الحق صاحب رضوی. قادری مسجد میں خدمات کی سعادتیں حاصل ہیں. شہر ممبئی میں محرم الحرام کے مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر بالخصوص 10ویں تاریخ تک محبت اہل بیت اور شہدائے کربلا کی محبت میں ایسے دلکش مناظر دیکھنے میں آتے جو دنیا میں شاید اور کہیں نہیں. بزرگوں نے اپنے قدموں سے نوازا ہے اس سرزمین کے ذرے ذرے کو، اور 10-12 روزہ کے جلسوں سے فارغ ہو کر آج آپ تشریف فرما ہیں. میرے لیے بھی اس سفر میں یہ آخری جلسہ پاک ہے. کل کے بعد پرسوں صبح میں انشاءاللہ العزیز وارانسی بنارس کو ہماری واپسی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر خیر نازل فرمائے. ہمارے رفیق نے فرمایا کہ علماء کے تعلق سے اگر کچھ حاشیے ذہن میں ہو تو فرما دیجئے. تفسیر روح البیان قرآن مقدس کی تفسیر کی کتاب ہے، بڑی معتبر مستند کتاب. اس میں ایک حدیث پاک دیکھنے میں آئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الى وجه الوالد عبادة النظر الى الكعبة المكرمة عبادة النظر في المصحف عبادة النظر الى وجه العالم عبادت. سرکار نے ارشاد فرمایا اے خوش نصیب بیٹو، اپنے اپنے ماں باپ کے کا چہرہ دیکھا کرو. ماں باپ کی خدمت کرنا تو درکنار، چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. النظر فی المصحف عبادت، قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو الگ، قرآن پاک کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الى الكعبة المکرمة عبادت.
طواف خانہ کعبہ کرنا تو الگ، بیت اللہ شریف کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور نمبر 4 پہ سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت، سنی صحیح العقیدہ علماء دین کا چہرہ دیکھا کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کچھ غلط سوچا کرتے ہیں، وہ سوچا کریں، کیڑے نکالتے ہیں نکالا کریں، مگر جو تاج عظمت علماء حفاظ اور قراء کے سر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں رکھ دیا ہے، کوئی مائے کالال اسے نہیں ہٹا سکتا۔ سرکار نے کیسا نورانی سلسلہ قائم فرما دیا۔ پہلے فرمایا سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا چہرہ دیکھا کرو، چہرہ دیکھنا بھی، بلندی سے چہرہ دیکھنا بھی، اور آگے سرکار نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس خوش نصیب نے سنی عالم کا چہرہ دیکھا، سنی عالم کا دیدار کیا، اس نے میرا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَن صَافَحَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي، جس نے سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے مصافحہ کیا، اس نے خدا کی توفیق سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ وَمَن جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي، جو سنی علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا، گویا میری صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ وَمَن جَالَسَنِي فِي الدُّنْيَا اجلسہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ، سرکار نے فرمایا جو سنی عالموں کی صحبت میں بیٹھا گویا میری صحبت میں بیٹھا، اور جو دنیا میں میری صحبت میں بیٹھا اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت میں بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم صرف اتنا عرض کریں گے، حدیث پاک کا گلدستہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا، عمر بھر خوشبوئیں حاصل کرتے رہنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو جائے۔ کم سونے کی وجہ سے اور احباب کے درمیان زیادہ رہنے کی وجہ سے فی الوقت انتشار ذہنی بھی ہے، لیکن یہ جشن امام علی مقام ہے، اور نسبت ہے اس جشن کو سرکار امام حسین کے نقش قدم کے صدقے سارے اولیاء کرام سے۔ تو ہمارا یقین ہے اگر آپ جاگ جائیں گے تو ہمارے بھی غیر مناسب احساسات بھاگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم چند شعر پیغامی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے حالات، پوری دنیا کی کشمکش، انسان پریشان، جوان ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، ماں بہنیں ہو پریشان، یا اللہ سب تو بلا رہے ہیں ہماری طرف آؤ ہماری طرف آؤ۔ تو اس دور کشمکش میں یہ پیغام قبول کرنے کے قابل ہیں۔ راستے ہیں پیچیدہ، رہنما ضروری ہے، راستے ہیں پیچیدہ، رہنما ضروری ہے،
سرور دو عالم کا، سرور دو عالم کا نقش پا ضروری ہے، سرور دو عالم کا دشمنان احمد سے ہم سنیوں نے فیصلہ کر لیا ہے پوری دنیا میں پیارے مصطفیٰ والے، پوری دنیا کے رضا والے اس فیصلے پر الحمدللہ متحد ہیں، متفق ہیں، جمع ہیں، دشمنان احمد سے مل کے ہم نہیں رہتے، دشمنان احمد سے مل کے ہم نہیں رہتے، دشمنان احمد سے مل کے ہم نہیں رہتے، کہ آگ اور پانی میں، آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس۔ آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے، دوست اور دشمن میں امتیاز ہو جائے، تھوڑی آواز نکال کر، سرکار دیکھ رہے ہیں اور ہر دھڑکن کو سماعت فرما رہے ہیں، دوست اور دشمن میں امتیاز ہو جائے، دوست اور دشمن میں امتیاز ہو جائے، اس لیے بزرگوں کی، اس لیے بزرگوں کی فاتحہ ضروری ہے، سبحان اللہ، اس لیے بزرگوں کی فاتحہ ضروری ہے، مٹ رہا ہے گھر گھر سے نام حق پرستی کا، مٹ رہا ہے گھر گھر سے، مٹ رہا ہے گھر گھر سے نام حق پرستی کا، آج شہر میں لوگوں، آج شہر میں ذکر کربلا ضروری ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان آج شہر میں ذکر کربلا ضروری ہے، مرتبہ شہادت کا یوں کبھی نہیں ملتا، مرتبہ شہادت کا یوں کبھی نہیں ملتا، حق پہ جان دینے کو حوصلہ ضروری ہے، حق پہ جان دینے کو۔ آخری شعر سبحان اللہ، اگر نہیں سنے تو گلی گلی میں پھرنے والے غلط شعر نکل جائیں گے، آخری شعر سماعت کیجئے۔ راہبر کی صورت میں راہزن بھی پھرتے ہیں، میرے بھائیو توجہ، میرے عزیزو توجہ، میرے بزرگوں، ماں بہنوں توجہ سے، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور ذرا اسٹائل تو آج اور بھی بدل گیا ہے، اور زیادہ مس گائیڈ ہونے لگے ہیں ہم۔ راہبر کی صورت میں راہزن بھی پھرتے ہیں، راہبر کی صورت میں
راہزن بھی پھرتے ہیں اس لیے بریلی سے، اس لیے بریلی سے رابطہ ضروری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مرکز اہل سنت بریلی شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راہبر کی صورت میں راہزن بھی پھرتے ہیں اس لیے بزرگوں سے، اس لیے بریلی سے رابطہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سچی بات ہے تو کیوں ڈرتے؟ رابطہ رابطہ اس لیے بریلی سے رابطہ ضروری ہے۔ بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، تصور میں بھی نہیں تھا منبر نور پر اتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ اکثر سے ہمارا تعارف تو حاصل نہیں ہو سکا، مگر ایسے بھی دو جملے بھی اگر نظر کروں تو لمبا ٹائم گزر جائے، تو چاہتا ہوں کہ نوازش ہی ان کے لیے نذرانہ ہو جائے اور وہ نوازش پلٹ کر ہمارے لیے بھی سامان نظر ہو جائے، یعنی دعا بن جائے۔ جو ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں سامنے، وہ وہاں سے دعا دیں گے، اور ہمارے علماء اہل سنت، علماء ذی وقار منبر شریف سے الحمدللہ مقدس الفاظ کے ذریعے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ یہی دعا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروعات کی جائے۔ لگاتار 12 13 14 دنوں سے 14 دنوں سے لگاتار ناکے پہ، چوراہے پہ ذکر امام علی مقام کا منبر شریف سجایا گیا، اور ذکر جمیل کی خوشبو سے آپ اپنی حیات کو معطر کرتے رہے۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے اور حسنین کریمین کے تعلق سے بہت ساری جھلکیاں آپ کی نظروں میں ہیں۔ دیکھیے، سنیت کی اشاعت کے لیے خدا را ہم بزرگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں وجہ انتشار نہ بنے۔ اگر کوئی شرعی بات ہے اور علماء کرام کچھ فرما رہے ہیں تو توجہ دینی چاہیے۔ یہ آدمی سرکار مفتی اعظم ہند کی بیعت توڑ کر کے اور بے نمازی بابا کا مرید ہو گیا۔ اس نے توبہ کیا تھا باندرا پلاٹ میں کہ میں 5 وقتہ نماز ہماری یہاں ہوگی، اس کے باوجود بھی اس کے یہاں نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب روحانی نماز کے قائل ہیں، جسمانی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے ایسے آدمی کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔
جو جہاں بیٹھا ہے بلند آواز سے کشمکش یہ اس انتشار پہ کنٹرول پانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مقدس الفاظ کے نعرے لگائیں، نعرے تکبیر، اور بلندی سے سینکڑوں کی تعداد میں دیوان گانے عشق موجود ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، جشن امام علی مقام زندہ آباد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ بہت سارے تصورات سمیٹ کر ہم سنجیدگی سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ منبر شریف سے قریب اپنی توجہ کو رکھیے، علماء کرام کے چہروں کی طرف آپ دیکھیے۔ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آواز بند کر دی جائے اب، اور تھوڑی دیر کے لیے توجہ منبر شریف سے قریب، اپنی توجہ کو منبر شریف سے کنیکٹ کر کے فقیر قادری ثاقب القادری خاک کے پائے تاج الشریعہ کے کچھ جملے آپ توجہ سے سماعت کر لیں، خصوصاً بہت عام فہم انداز میں کہ علماء کرام تو برکت کے لیے بیٹھے ہیں مگر آپ سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پیغام ہمیں بچوں کو دینا ہے، جوانوں کو دینا ہے، نئی نسل کو دینا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہماری دنیا کا دستور ہے، توجہ ہے نا، ممبئی کے رہنے والے ہو آپ لوگ، ممبئی میں رہنے والے ہیں آپ لوگ، تو اس طرح کے جملے تو ہارڈ نہیں ہوتے ہیں۔ بلندی سے بولیے اور بلندی سے۔ ہماری دنیا کا دستور ہے کسی کو دل دینے اور کسی کا دل لینے سے پہلے تک رہے ہیں آپ، دل کی لین دین سے پہلے سامنے والے کو ہم بہت آزماتے اور پرکھتے ہیں۔ آزمائش کے معیار پر اتر گیا تو ٹھیک، ورنہ بازار عشق میں اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بات ٹھیک ہے نا؟ جب اتنا سمجھ گئے تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، نظام قدرت بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو جتنا مقرب بارگاہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمایا اور تپایا جاتا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد مجھے عرض کرنے دیا جائے، آج غلامان حسین کے خلاف، آج عاشقان مصطفیٰ کے خلاف، آج حقانیت و سنیت کی ڈگر پر چلنے والوں کے خلاف پوری دنیا کی نظر خراب ہے، نیت خراب ہے۔ پوری دنیا ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ یہ رسول والے ہیں، یہ اسلام و سنیت کی علمبرداری کرنے والے ہیں، یہ اعلی حضرت کے مشن اور مسلک پر چلنے والے ہیں۔ ذرا انٹرنیشنل فیڈرل حالات کا جائزہ لیجئے، وہ کون سا خطے زمین ہے جہاں ہم ستائے نہ جا رہے ہوں، جہاں ہمارا امتحان نہ ہو رہا ہو، جہاں ہماری آزمائش نہ ہو رہی ہو، جہاں ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جا رہے ہوں، جہاں ہم پر بدنیتی کی گولی نہ داغی جا رہی ہو، جہاں ہمارے بچوں کے خون سے ہولیاں نہ کھیلی جا رہی ہوں، جہاں ہمارے ملک، ہماری سوسائٹی اور ہماری طاقت پر شب خون نہ مارا جا رہا ہو، حضرات
ان سارے بھیانک حالات کے باوجود ہم خاموش ہیں تو کچھ خاص وجہ بھی ہے. بے وجہ خاموش نہیں ہیں. ہم خاموش کیوں ہیں؟ دنیا ہمیں چن چن کر مارنا چاہتی ہے، پھر بھی بزرگوں کا نقش قدم چوم کر ہم صبر و استقامت کے سائے تلے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دنیا حیران ہے کہ مسلمان اور پریشان، مگر بہتر جواب عطا فرما رہا ہے ہمارا قرآن. بلندی سے بولو سبحان اللہ. اتحاد کے ساتھ، جوش حسینی کے ساتھ. قرآن فرماتا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بارگاہ کرم میں دین مقبول جس کا نام ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے. اگر گہرائی میں اتریں گے تو یہ نتیجہ پائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو قدم قدم پر ہمارے لیے امتحان ہیں. چھوٹی چھوٹی مصیبت آئی، ہائے ہائے پکارنے لگے اور کیا کیا جملے ادا کرنے لگے معاذ اللہ. ہم مسلمان ہیں تو قدم قدم پر ہمارے لیے امتحان ہے. قرآن ہمارے بے قرار سینے پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل فرما رہا ہے. پتھر کے پجاریوں کے مقابلے میں دنیا میں ہمیں بہرحال غم جھیلنا پڑے گا. اسی نقطۂ نظر کا انکشاف کرتے ہوئے امام حسن و حسین کے مقدس نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین. دنیا غلامان رسول کے لیے، اللہ و رسول والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت. تعجب ہے ثاقب القادری کو، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے آج کے مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی پا کر بھی آج کا مسلمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے عیش کی زندگی تلاش کر رہا ہے، جس کا حصول میری نظر میں امپاسبل، اسمبھو اور غیر ممکن ہے. اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں، سناٹا یہ ہے، سناٹا اس لیے ہے کہ تمہید شاید ہماری پھیلتی جا رہی ہے، ہم سمیٹتے ہیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں، ہم شعلوں پر بھی شان سے چلنا چاہتے ہیں، ہم دشمنوں کو للکارتے ہوئے اگر جینا چاہتے ہیں، ہم تو دو ہتھیار ہمارے لیے مشٹ ہیں، ضروری ہیں. بلندی سے بولو. کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں پولیس والوں کو کہ بنارس سے آئے ہوئے ثاقب القادری رضوی ہتھیار کی بات کر رہے ہیں. بلندی سے بولو. دو ہتھیار ہمارے نرالے ہیں، انوکھے ہیں، نورانی ہیں.
नंबर 1 सब्र का खंजर, नंबर 2 नमाज की ढाल। बखुदा बदल जाए हमारा हाल। कुरान हमें सकीना अता फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ए मेरे नेक बंदो, ए मेरे हबीब के चाहने वालों, ए मेरे औलिया के कदमों से वाबस्ता रहने वालों, अगर पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हो तो सब्र और सलात, सब्र और नमाज के साए में आ जाओ। जब ये इनकलाब अपने अंदर ले आओगे तो दुश्मन देखते रह जाएंगे, बातिल का मुंह काला नजर आएगा और तुम्हारा बोल बाला नजर आएगा। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब मुझे ये कहना बड़ा आसान लगता है, करबला से ये हुसैन पाक का पैगाम है, करबला से ये हुसैन पाक का पैगाम है। जागो जागो मोमिनो, बातिल अभी नाकाम है। दोनों आलम में तुम्हें मतलूब गर आराम है तो उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, मैंने आज जल्दी जल्दी जो तमहीद रचाई और आपकी खिदमत में पेश की, उस तमहीद का ताल्लुक बारगाहे नाज़े रहमत से जोड़ने से पहले हम एक अकीदे का बीच में पैगाम देना चाहते हैं। ये हाफिज साहब कई दिनों से हमसे कह रहे थे, एक मिसरा बरजस्ता हमारे मुंह से निकला और रोजाना ये रट लगाने लगे कि इन्हें पूरे करो पूरे करो पूरे करो। आज फजर बाद हमने चंद मिसरे और जम कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है, बेहोशों की बात नहीं करता, हर जी होश और बाखबर इंसान जानता है। पूरी दुनिया में सुन्नियत बरेलवियत के नाम से जानी जाती है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए दुआ उनसे बोलिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो मैंने अपने एहसासात का इजहार किया और पहली बार कहीं पढ़ा भी नहीं और ठीक से रिपीट भी नहीं किया। ये सामने है और आपकी खिदमत में। रहमतों के फूल खिल गए, रहमतों के फूल खिल गए, जब चली हवा बरेलवी। सुभान अल्लाह। रहमतों के फूल खिल गए, रहमतों के फूल खिल गए, जब चली हवा बरेलवी। रहमतों के फूल खिल गए, जब चली हवा बरेलवी। मैं गुलाम अज़हरी हुआ, मेरा सिलसिला बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया।
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بہت نعرے لگتے ہیں اور جتنا درد اٹھتا ہے سینے میں یہ نعرہ سیل نور کی طرح بڑھتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بے خبر تجھے پتا نہیں راستہ میرا نیا نہیں، بے خبر تجھے پتا نہیں راستہ میرا نیا نہیں، مسلک حنیف ہی تو ہے، مسلک امام ہی تو ہے، مسلک رضا بریلوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک حنیف ہی تو اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد. قبر میں جو پوچھا کون ہو مصطفیٰ کا نام لے لیا، قبر میں جو پوچھا کون ہو مصطفیٰ کا نام لے لیا، جب عقیدہ پوچھنے لگے تم میں نے کہہ دیا بریلوی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. گادیوں کا خوب زور تھا پھر بھی ہر طرف یہ شور تھا، گادیوں کا خوب زور تھا پھر بھی ہر طرف یہ شور تھا، سارے مفتیوں میں ہیں بڑے، سارے مفتیوں میں ہیں بڑے، مصطفیٰ رضا بریلوی. نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور مفتی اعظم ہند. جو خلاف شر پیر ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، جو خلاف شر پیر ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، میرے شیخ ازہری میاں، میرے شیخ ازہری میاں ہے ادا بریلوی. نعرے تکبیر نعرے رسالت بستی بستی قریہ قریہ. رحمتوں کے پھول کھل اٹھے جب چلی ہوا بریلوی، میں غلام ازہری ہوا میرا سلسلہ بریلوی. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ النبی جلمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. جتنے دیوانگان شوق یہاں حاضر ہیں بلندی سے اپنے اپنے ایمان و عقیدے کی مضبوطی کے مطابق پکاریں یا رسول اللہ. رسول اللہ. الحمدللہ شاندار جاندار ایماندار مجمع. اور علماء کرام مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چہروں سے چمک اور سانسوں سے مدینے کی مہک محسوس ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں یہ عرض کر رہا تھا ایک چیز کو، ایک تصور کو میں کنیکٹڈ کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ تھوڑی دیر بہت تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے. ہم جانتے ہیں ہمارے سارے علماء اور سامعین و حاضرین سب کے وقت قیمتی ہیں.
بڑی محنت سے جشن سجتا ہے اور مشکل سے قیمتی ماحول میسر آتا ہے. توجہ قریب رکھیے. شواہد النبوت صفحہ 305 پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی. مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, آمینہ کا چاند جلوہ فرما ہے. سرکار اپنی آغوش نبوت میں 2 لالوں کو لیے بیٹھے ہیں, 2 لال لیے بیٹھے ہیں. میرے سرکار نے گود میں رکھا ہے 2 لالوں کو. ایک جانب اپنا بیٹا ہے ابراہیم, دوسری طرف بیٹی کا بیٹا ہے حسین. گود میں ہیں ابراہیم و حسین, پیار فرما رہے ہیں شہنشاہ کونین. انداز محبت دیکھ کر دونوں جہان جھوم رہے ہیں. سرکار دونوں لالوں کی پیشانی چوم رہے ہیں. سرکار پیار فرما رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے انداز محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ انداز آسمانوں کی بلندی پر پہنچا, عرش اعظم کی بلندی پر پہنچا. حکم ہوا جبریل جلدی جاؤ. میرے نبی کی بارگاہ میں تمام فرشتوں کے سردار آ گئے, یعنی سرکار کی بارگاہ میں جبریل بابقار آ گئے اور عرض کرنے لگے. حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں ان اللہ یقرئک السلام. بلندی سے یا رسول اللہ, اللہ پاک کو پیار آ گیا. آپ کا انداز دیکھ کر قدرت بھی مچل رہی ہے, مشیت جھوم رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور بعد سلام یہ پیغام بھیجا ہے, محبوب 2 لالوں کو پیار فرما رہے ہیں تو سن لیا جائے. ان 2 لالوں میں سے ایک رہے گا دنیا میں اور ایک چلا جائے گا عالم برزخ میں. ایک رہے گا محبوب ذی وقار کے پاس اور دوسرا چلا جائے گا اپنے پروردگار کے پاس. میرے سرکار نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, جبریل جاؤ رب کی بارگاہ میں جاؤ, پوچھ کر آؤ کون رہنے والا ہے. ذہن میں ہے ایک حضرت ابراہیم, ایک حضرت امام حسین. میرے آقا نے فرمایا جبریل جاؤ رب کی بارگاہ سے پوچھ کر آؤ کون رہے گا دنیا میں اور کون بارگاہ کرم کی طرف جانے والا ہے. جبریل علیہ السلام گئے, تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے, پھر سلام عرض کر رہے ہیں. الفاظ ہیں ان اللہ یقرئک السلام. آقا اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور بعد سلام یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ محبوب کی مرضی پر ہے. محبوب جسے چاہو رکھو اور جسے چاہو بھیجو. تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل سن لیا جائے, اگر میرا بیٹا ابراہیم انتقال کرے گا تو غم صرف میرے دل ناز رحمت پر آئے گا, اور اگر میری بیٹی کا بیٹا حسین انتقال کر گیا تو ان کی امی جان غمگین ہو جائیں گی, ان کے ابا جان جناب علی غمگین ہو جائیں گے, ایک عالم غمگین ہو جائے گا.
اس لیے جبریل پروردگار عالم کی بارگاہ کرم میں جا کر عرض کر دو یہاں جملہ میرا ہے. دعا اور توجہ, یہاں جملہ میرا ہے. حدیث پاک سے استفاضہ کرتے ہوئے ہم نے یہ جملہ رکھا ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کر دو جبریل اگر انتقال ہی مشیت رب غفور ہے تو حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرنا مجھے منظور ہے. حضرات 3 ہی دن گزرے تھے کہ میرے سرکار کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضی اللہ تعالی عنہ. اب آئیے, ادھر سرکار کے شہزادے کا مشیت الہی کے مطابق دنیا سے رحلت فرمانا تھا. کفار مکہ بکواس کرنے لگے. تفسیر جلالین صفحہ 505 کے اوپر یہ روایت آپ کو ملے گی. تفسیر جلالین دنیا تفسیر کی وہ کتاب ہے کہ ہر فرقے والے اپنے اپنے دارالعلوم میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. سارے لوگ اپنے اپنے دارالعلوم میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, مگر توجہ تو فرمائیے, پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہوں گے, کیا تشریح کرتے ہوں گے, تو ذرا توجہ فرمائیے. نزلت فی العاص بن وائل سمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر عند موت ابنہ القاسم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے, جنرل اسلامک نالج کے اعتبار سے اسے یاد رکھیے, میرے سرکار کے 2 بیٹے تھے. ایک حضرت قاسم, دوسرے حضرت ابراہیم. حضرت قاسم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. حضرت قاسم کا جب انتقال فرمانا تھا, کفار مکہ نے ادراہ تان کہنا شروع کیا, معاذ اللہ معاذ اللہ, اب تو محمد عربی کا چراغ بجھ جائے گا, معاذ اللہ. اس لیے کہ بیٹے سے خاندان بڑھتا ہے, بیٹے سے چراغ روشن رہتا ہے, بیٹے سے نسل میں اضافہ ہوتا ہے. ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا. میرے نبی کے دل نازے رحمت پر صدمہ آیا. اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آ گئے اور یہ پیغام سنانے لگے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب, کفار مکہ کی بھی بکواس پر مت جائیے, یہ پاگل ہیں, ان کے پروپیگنڈوں پر مت جائیے. آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں, آپ تو خدا کی عطا سے صاحب کوثر ہیں. سبحان اللہ. آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں, یعنی منقطع النسل ہیں, انہی کی نسل تباہ ہونے والی ہے, آپ کی نسل میں تو اضافہ ہونے والا ہے. محبوب, ایک بیٹا لیا ہے اور انعام میں اولاد کثیر عطا فرما دی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. ایک بیٹا لیا اور اولاد کثیر عطا فرما دی, اور آپ کے لیے یہ رسم مقدس جاری فرما دی ہے, ممتاز حیثیت آپ کے لیے نازل فرما دی ہے. دنیا میں سب کی نسل بیٹے سے جاری رہے گی, مگر آپ کی نسل پاک آپ کی بیٹی فاطمہ سے جاری رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس. دنیا میں سب کی نسل جاری رہے گی محبوب, بیٹوں سے, اور آپ کی نسل پاک جاری رہے گی آپ کی مقدس بیٹی سے. ایک جملہ یاد آ رہا ہے, بلندی سے بولیے سبحان اللہ, اور بلندی سے. میرے پروردگار نے میرے سرکار کو ایسا شاندار کوثر عطا فرمایا, ایسا شاندار کوثر عطا فرمایا کہ نبی
اور آل نبی کے مٹانے والے، نبی اور آل نبی کے مٹانے والے، رسول اور رسول والوں کے مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے، مگر ایسا کوثر پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا کہ جب تک چاند سورج اور کائنات کا نظام رہے گا، بولو نبی اور آل نبی کا، سبحان اللہ، اور بلندی سے نبی اور آل نبی کا، نبی اور آل نبی کا۔ یاد آ گئے اعلی حضرت؟ زور سے بولو نا۔ نازک موڑ پر سرکار اعلی حضرت عشق کے ماحول میں یاد آ جاتے ہیں، تحقیق کے ماحول میں یاد آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعلی حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ بڑی تیزی سے ہم جلوہ کوثر کا اہتمام پیش کر کے ہم جلدی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور لاسٹ اسٹیج کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے رفیق بھائی؟ اچھا، ہرے بھرے شاہ بن جاتے تو اچھا تھا۔ اچھا ہے، دیکھو کیسی فصل بہار سجا دی ہے۔ الحمدللہ یہ چشتی رنگ عکاسی کر رہا ہے، رنگ برکاتی کا، رنگ نوری کا، رنگ رضوی کا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر گامزن فرمائے، آمین، بلندی سے بولیے نا، آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستے بہت سارے ہیں، کچھ راستے ایسے ہیں، کچھ راستے ایسے ہیں، کچھ بڑے ٹیڑھے میڑھے ہیں اور کچھ نالے گڈھے میں گر کے جاتے ہیں۔ ایک ہی ٹھیک راستہ ہے، اس کا نام ہے مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جلوہ الکوثر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب دنیا والوں میں اعلان کر دو، کلمہ پڑھنے والوں میں اعلان کر دو، نقش قدم کے چومنے والوں میں اعلان کر دو، اپنے غلاموں میں اعلان کر دو، لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں نے تمہیں دین دیا۔ اب بولو، جتنی جلدی بولیں گے نا اتنی جلدی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے لوگوں میں نے تمہیں مذہب اسلام دیا، اے لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے بچایا، اے لوگوں میں نے تمہیں جنت میں داخل فرمایا، اے لوگوں میں نے تمہیں ڈپلیکیٹ معبودوں سے بچایا، اے لوگوں میں نے تمہیں اوریجنل معبود حقیقی خدائے واحد کے آگے جھکایا۔ اس راہ تبلیغ میں، بامشقت تبلیغ کے راستے میں میرے جسم مقدس پر پتھر پھینکے گئے، دندان مبارک میرے شہید کیے گئے، جسم مقدس سے لہو بہا،
मगर ए गुलामों, इस बामशक्कत तबलीग का सिला इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बस अपना सीना मेरे अहले बैत की मोहब्बत का मदीना बना डालो। मेरे घर वालों से प्यार करो, मेरे रिश्तेदारों से प्यार करो, मेरे कराबतदारों से प्यार करो। गोया सरकार ने यह मिजाज दिया, जब ऐसा करोगे, अब खामोश नहीं रहने देंगे, जोर से बोलो, जब ऐसा करोगे तो हक्कानियत का ज़ुहूर रहेगा। पीछे वाले नहीं बोल रहे, मजहबियत का शऊर रहेगा, सीने के अंदर सुरूर रहेगा। घर जाकर आईना देख लेना, चेहरे पर नूर रहेगा। सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी कब्र में नूर ही नूर रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब मेरा दिल यहां मचलता है, जो आले नबी का वफादार होगा, जो दिल से नबी का वफादार होगा, वही बाग जन्नत का। शायर लगते हो आप, शायर लोग हैं, अभी तो पढ़ा ही नहीं पूरा। अल्लाह, जो दिल से नबी का वफादार होगा, वही बाग जन्नत का हकदार होगा। हमें मौत की आरज़ू इसलिए है, हमें मौत की आरज़ू इसलिए है कि मरने के बाद उनका दीदार होगा, कि मरने के बाद उनका दीदार होगा, कि मरने के बाद। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने मजीद जिंदा दिली अता फरमा दी है आप सबको। ये फैज है सरकार गरीब नवाज का, सुभान अल्लाह। ये फैज है मारहरा शरीफ के बुजुर्गाने दीन का, सुभान अल्लाह। ये फैजान है किचौचा शरीफ के मशाइख का, सुभान अल्लाह। ये फैजान है आला हजरत का। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मुस्कुरा रहे हैं, इश्क़ रसूल में मुस्कुरा रहे हैं, यहीं से जगमगा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब आखिर में हमारी आंखें बंद होंगी तो हमारा चेहरा जगमगाएगा और कब्र भी जगमगाएगी। सुभान अल्लाह, कब्र में भी जगमगाएंगे। आहा, सुभान अल्लाह। फरमाया, याद आ गए आला हजरत। सुभान अल्लाह। यहां जगमगाहट रहेगी तो वहां भी आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, दूर हो। बीच में क्या कह गए? अरे हम माफ बजाहिर कर भी दें
تو مزار اعلی حضرت سے آواز آ رہی ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے کون کون ہاتھ بلند ہاتھ کا اشارہ ہو رہا ہے اللہ اکبر ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان اعلی حضرت سبحان حضرات گرامی یہاں ایک بات یاد آتی ہے مشہور ہے کہ جس میں حضور کا سایہ نہ تھا حضرات دعا پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جس میں حضور کا سایہ نہیں اور یہی حق ہے یہی زور سے بولو نا سبیل کے پاس ہو یہی حق ہے میرے نبی کے جسم پاک تو چھوڑو جسم پاک سے جو زمین اور زمین کے جو ذرات اور ذرات کے جو محل مس کر رہے ہیں ٹچ کر رہے ہیں اس گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں سرکار کے جسم کا سایہ نہیں مگر کچھ نرالے انداز ہیں اعلی حضرت کے یاد آ گئے اعلی حضرت سبحان اللہ بلندی سے بولیے اچھا مطالعہ کمزور ہے ابھی یاد آ گئے اعلی حضرت دنیا نے کہا جس میں حضور کا سایہ نہیں عشق رسول میں ڈوبی ہوئی فکر اعلی حضرت نے سایہ تلاش کر ہی لیا اور فرمایا سایہ تو ہے سبحان اللہ معاف ذرا سا دل جوئی کے لیے ایسا کہتا ہوں سایہ تو ہے کیسا لطیف سایہ تلاشا ہے اعلی حضرت نے بار شان مجدد اعلی حضرت فرماتے ہیں اے غلاموں جانثارو پیارے آقا کے دیوانوں سنو معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین چپ نہیں رہنا ہے زور سے بولنا ہے یہ آواز سرکار بارگاہ غریب نواز تک پہنچے الحمدللہ وہی ہند کے راجا ہیں انہی کے کرم سے ہم سب زندہ ہیں انہی کے کرم سے ہمارے ملک اور ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے انہی کے کرم سے پولیس ڈپارٹ کا بھی نظام چل رہا ہے راجا کا نام آتا ہے تو پولیس والے بھی مسکراتے ہیں یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی سناتا ہوں سرکار غریب نواز کا کی بارگاہ میں ابھی لے چلتا ہوں اعلی حضرت نے فرمایا سایہ جس میں حضور کا سایہ نہیں دیکھو سایہ تو ہے معدوم تن تھا سایہ شاہ ثقلین ثقلین جنو انس جب مل جائے تو ثقلین بولتے ہیں جس میں جنات گھسا ہو اس کو ثقلین بولتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلبگہ تھی ذات حسنین معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلبگہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے تمثیل نے اس سائے کے دو ٹکڑے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت
رسالت شہید اعظم کانفرنس خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مقام پر ایک حدیث پاک یاد آتی ہے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ کرم میں تصور میں ہم حاضر ہوئے ہیں ابھی, تو ایک بات یاد آتی ہے. یہ حدیث پاک تو سب نے سنی ہے. سرکار فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. اے لوگو, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بہت بڑا کنفیوژن ہے یہاں پہ ظاہری طور پہ, ہے نا حضرت؟ اور الحمدللہ آپ تلاشیے, اس میں ایک بڑی اچھی بات ملے گی. بارگاہ غریب نواز کا فیض ملے گا. سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. توجہ فرمائیے, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, حسین مجھ سے ہے. نانا نواسا, نانا سے نواسا, یہ تو معقول ہے, یہ مانڈیل ہے, عقل میں یہ بات آتی ہے. نانا سے نواسا بات سمجھ میں آتی ہے. نانا سے نواسا, وہ لوگ بھی تلاشی میں گئے ہیں نانا کی تلاش میں. نانی مرتی ہے تو نانا ہی یاد آتا ہے. نانا سے نواسا تو معقول ہے, مگر سرکار فرماتے ہیں انا من حسین, میں حسین سے. تو نانا نواسے سے ہو, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. نواسا نانا سے, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر نواسے سے نانا بظاہر سمجھ میں نہیں آتی. وارے سرکار غریب نواز کا تیور, انہوں نے سمجھا دیا ہمیں. فرمایا کشمکش دور کرو, شاہ ہست حسین. ہاتھ لہرا کے, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, بی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. سرکار غریب نواز نے ہمیں سمجھا دیا, حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں, حسین دین ہیں, حسین دین کی پناہ ہیں. امام حسین نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے راہ خدا میں سر تو دے دیا, مگر ناہنجار کے ہاتھ میں پاک ہاتھ نہ دیا. تو یہاں پہلے ایک احساس مچلتا ہے اور لبوں پر شیر کے سانچے میں ڈھلتا ہے. پہنچا دوں. نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے, نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے, جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے, جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے. سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ, سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ, سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت شہید اعظم کانفرنس. سر دے کے اپنا
ہاتھ بچایا حسین نے، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا حسین شاہ ہیں، حسین شاہوں کے شاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں۔ حسین نے سر تو دیا ہے مگر اپنا دست پاک یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یقین جانو ذات حسین کلمہ طیب کی بنا ہے، کلمہ لا الہ کی اصل ہے ذات حسین۔ حسین دین ہے، دین کی پناہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے سرکار غریب نواز نے سمجھا دیا کہ سرکار نے جو فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہاں میں سے مراد مذہب اسلام، دین حق۔ تو سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے مگر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرا دین حسین سے محفوظ رہے گا، میرا مذہب حسین سے بچے گا، میرا دین حسین سے بچے گا۔ الحمدللہ سرکار غریب نواز نے ہمیں سمجھا دیا۔ کہاں جا رہا ہے میرا بھائی؟ انا ساگر کے قریب، تھوڑی ہی دیر میں الحمدللہ پیاس بجھنے والی ہے، سبیل کے قریب ہیں ہم لوگ، اور یہاں بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی سبیل نکلے گی، اچھی سبیل نکلے گی، ہے نا؟ سبیل کے پاس ہے، سبیل کے بعد اچھی سبیل نکلے گی۔ صلی اللہ علیہ نبی جلمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک پیغام اور یاد آ رہا ہے، تفسیر مدارک شریف کے اندر ہے حضرت، آپ حضرات تو جانتے ہیں، پھر بھی جی بول دیجئے ریٹرننگ کے لیے۔ تفسیر مدارک صفحہ 105 کے اوپر یہ روایت ہے، تفسیر قرآن کے اندر یہ ہے، صحابہ کرام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو آیت پاک نازل ہو گئی کہ جب تک کلمہ پڑھنے والے آپ کے قرابت داروں سے محبت نہیں کریں گے مومن کامل ہو نہیں سکتے، پورے مسلمان ہو نہیں سکتے۔ تو سرکار ڈکلیئر فرما دیجئے نا کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے قرابت دار ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا علی و فاطمۃ والحسن والحسین وابناہما۔ سرکار نے فرمایا میرے داماد علی ہیں، میری بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں، وابناہما اور حسنین کریمین کی اولاد جو صبح قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی نے بھی کہاں چھوڑا ہمیں، پہنچا دیا بارگاہ میں، یہاں بھی یاد آ گئے اعلیٰ حضرت۔ تیری نسل پاک میں یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں الحمدللہ یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ سرکار غوث اعظم حسنین کریمین کی اولاد ہیں۔ بولیے نا، تازہ تازہ کھچڑا کھائے ہیں، دمداری ہے تو خاموشی کیوں؟ تھوڑی دیر اور بولنا ہے، صلاۃ و سلام کی تیاری ہے۔ سرکار غوث اعظم حسنین کریمین کی اولادوں میں ہیں۔ سرکار غریب نواز حسنین کریمین کی اولاد ہیں۔ حسنی حسینی، وہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی الحمدللہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں الحمدللہ، نبوی میں علوی فصل
बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब अगर ए मेरे प्यारे बच्चों, अजीज बच्चों, जवान भाइयों, बुजुर्गों और बेवकूफों, कुछ वो लोग भी आ जाते हैं ना, तो उनको भी तो शामिल कर लीजिए महफिल में। मेरे भाइयों और बेवकूफों, तुम भी सुनो। अब अगर कोई इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत का दावा करे और सरकारे गौसो ख्वाजा से बैर और अदावत रखे, तो डिसाइड कर लेना इधर वाला है या उधर वाला है। उधर तो नाला है ना। खुश नसीब है सुन्नी मुसलमान कि इसके दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत भी है, सरकार मौला अली की मोहब्बत भी है, सज्जिदा फातिमा की मोहब्बत भी है, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत भी है, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत भी है, सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत भी है, सरकार आला हजरत की मोहब्बत भी है, सरकार मुफ्ती आजम की मोहब्बत भी है, औलियाए मुंबई की मोहब्बत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का सीना नबी और नबी वालों की मोहब्बत का मदीना बना हुआ है। हमारा अपना ठिकाना यहीं से नजर आ रहा है। बांगी साहब भी देख रहे हैं कादरी मस्जिद के। हम सुन्नियों का ठिकाना, जोर से बोलिए। पुलिस वाले जा चुके हैं, जोर से बोलो। हमारा अपना ठिकाना यहीं से नजर आ रहा है। याद आ गए आला हजरत? नजात की जमानत दी, जमानत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बस खुशखबरी के लिए इतना ही काफी है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। उस फरमाइश के लिए ये नोट छोटा नहीं दिखता है क्या? एक बहुत बड़ी फरमाइश की है हजरत ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुआफ कुछ जुमले रात के गहरे सन्नाटे के सीने पर इसलिए पेश किए जाते हैं कि हमारे भाई मुस्करा देंगे तो हम इश्क़ हुजूर का शहद टपका देंगे। अच्छा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइश हजरत ने कही। ये पहले वाजे कर दूं, खुश नसीब हैं हम लोग, सबील लगाने वाले, खिचड़े पकाने वाले। रफीक भाई नहीं दिखते, कुछ लोगों ने बुला लिया क्या उन्हें साइड में? हो गया। अच्छे हैं, मस्तान है ख्वाजा गरीब नवाज के, और हर सुन्नी मस्तान है सरकार गरीब नवाज का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीरे में अल्लाह के फजल से प्यारे नबी की मोहब्बत भी है और नबी वालों की मोहब्बत भी है, आले नबी की मोहब्बत भी है, और जो लोग आले नबी से के दामन को सच्चाई से थामे हुए हैं उनकी मोहब्बत भी है। यहीं से हमारा ठिकाना नजर आ रहा है।
اگر بانگی صاحب نے کل کو پوچھ دیا کہ حدیث سے بتاؤ، اور کچھ اندر والوں نے اگر کہہ دیا کہ ثابت کرو، وہ تو زیادہ کہتے ہیں بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف، بخار میں خود بھی پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھا دیتے ہیں بخاری شریف۔ نوٹ کیجئے، بخاری شریف جلد نمبر 2، جلد نمبر زور سے کل کو بولنا ہے مخالفین کو جواب۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 911، ترمذی شریف باب الحب فی اللہ کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں دیہات کے رہنے والے ایک صحابی آ گئے، عرض کرنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ تو میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا ما اعدت لها، پہلے یہ تو بتا صحابی قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرنے لگے بظاہر لا شے، آقا بظاہر کوئی تیاری تو نہیں ہے، ہاں میرے آقا ایک تیاری ہے، زور سے بولیے، میرا یقین ہے آپ کے اندر بھی وہ تیاری ہے۔ صحابی نے عرض کیا میرے آقا ایک تیاری ہے، نماز پڑھتا ہوں مگر میں اسے کامل تیاری نہیں مانتا، روزے رکھتا ہوں مگر بھرپور تیاری نہیں مانتا، اعمال کے ذخیروں کو تیاری نہیں مانتا، ایک تیاری ہے جو آپ کی بارگاہ کرم میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا فرماؤ، عرض کر بتاؤ۔ تو صحابی نے عرض کی انی احب اللہ ورسولہ، آقا ایک ہی تیاری ہے، میں آپ سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ حضرات میرے سرکار نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اعمال کے ذخیرے لے کر آؤ، مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں فَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر ایسی تیاری ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت تیرے دل میں ہے، اللہ والوں کی محبت تیرے دل میں ہے، تو سن لے میرے صحابی فَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، دنیا میں جس کا تو دیوانہ رہے گا، حشر میں اسی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رہے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ دینی دنیا میں جس کا تو دیوانہ رہے گا، جن کا تو دیوانہ رہے گا، حشر میں انہی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رہے گا۔ اب ہمارے بچے بھی غور کر لیں، کن کو آئیڈیل چنتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور کن کو دینی اعتبار سے۔ اگر گندے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جیسے فلمستان سے تعلق رکھنے والوں کو، وہ ایسا پہن رہے ہیں ہم بھی پہنیں گے، ویسا کھا رہے ہیں ہم بھی کھائیں گے، ایسا چل رہے ہیں ایسا ہم بھی چلیں گے، ایسا دکھتا ہے ہم بھی دکھیں گے، تو سرکار نے فرما دیا کہ جس کا تو دنیا میں دیوانہ رہے گا اسی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رہے گا، ہے نا حضرت؟ تو میرے عزیز بچوں، آئیڈیل یہ خبیث مردود لوگ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ بنانا ہے تو اولیاء کرام کو بناؤ، شہدائے کربلا کو بناؤ، شہدائے اسلام کو بناؤ، اہل بیت اطہار کو بناؤ، سارے مشائخ سلاسل کو بناؤ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، دل کے گنچے کھلنے لگتے ہیں، کھل گئے، کھل اٹھے دل کے گلچن گنچے۔
جائیے گا نہیں؟ سبحان اللہ، تو ٹھیک ہے حضرت جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہ العالمین حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ رکھ، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے مشکلیں حل کر یا الہ العالمین، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سبحان اللہ، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ٹائم بہت ہو رہا ہے، وہ ایک منقبت میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، پیغام کے طور پہ اسے پیش کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک کلام میں ایک مصرع ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی اور ہم اسی مصرعے کو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ مرتبے واہ شیدائے مدینہ تیرے، مرتبے واہ شیدائے مدینہ تیرے، مرتبے واہ شیدائے مدینہ تیرے، اعلیٰ حضرت ہے ابھی کون علاوہ تیرے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت ہے ابھی کون علاوہ تیرے، اعلیٰ حضرت ہے ابھی کون علاوہ تیرے۔ اب یہ بند، وہ ہنسی جن کی ملاحات کی قسم کھائے قمر، یاد آتا ہے جنہیں دیکھ کے رب اکبر، وہ ہنسی جن کی ملاحت کی قسم کھائے قمر، یاد آتا ہے جنہیں دیکھ کے رب اکبر، پیکر علم و عمل تاج شریعت سر پر، میری کشتی کے نگہباں ہے جناب اختر، میری کشتی کے نگہباں ہے حضور اختر، بول اب کیا کیا ارادے ہیں دریا تیرے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، بول اب کیا کیا ارادے ہیں اے دریا تیرے، بول اب کیا کیا ارادے ہیں اے دریا تیرے۔ دوسرا بند، غوث اعظم شہ جیلا کی شباہت کو سلام، شخصیت کو بھی سلامی، قد و قامت کو سلام، غوث اعظم شہ جیلا کی شباہت کو سلام، شخصیت کو بھی سلامی، قد و قامت کو سلام، تیرے تقوی کو سلام اور کرامت کو سلام، تیرے تقوی کو سلام اور کرامت کو سلام، اے میرے مفتی اعظم تیرے عظمت کو سلام، سارے فتووں میں نمایاں ہیں فتاوا تیرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے فتووں میں نمایاں ہیں فتاوا تیرے، سارے فتووں میں
نمایاں ہے فتاوا تیرے. آخری شعر. کی ہے اسلام و شریعت کی انوکھی خدمات, ساری دنیا کو ملی عشق نبی کی دولت. کی ہے اسلام و شریعت کی کچھ ایسی خدمات, ساری دنیا کو ملی عشق نبی کی دولت. بول اٹھے جن و بشر میں سبھی اہل سنت, سبحان اللہ. بول اٹھے جن و بشر میں سبھی اہل سنت. تو رہے گا اے رضا, تو رہے گا اے رضا, تو رہے گا اے رضا, حشر تک اعلی حضرات. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے. مقطع. واہ رنگے برکاتی رضبی میں ڈوبے, ندرت فکر و تخیل کی ندی میں ڈوبے. واہ رنگے برکاتی رضبی میں ڈوبے, ندرت فکر و تخیل کی ندی میں ڈوبے. اہل دانش بھی یہ کہتے ہیں خوشی میں ڈوبے, فیض و برکت سے دھلے عشق نبی میں ڈوبے. ثاقب القادری اشعار ہیں کیا کیا تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثاقب القادری اشعار ہیں کیا کیا تیرے. ثاقب القادری اشعار ہیں کیا کیا تیرے. کی ہے اسلام شریعت کی کچھ ایسی خدمت, ساری دنیا کو ملی عشق نبی کی دولت. بول اٹھے جن و بشر میں سبھی اہل سنت. تو رہے گا اے رضا حشر تک اعلی حضرات. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے. اخیر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غمگین اور روتی ہوئی چادروں میں ملبوس حاضر ہوئی. میرے سرکار نے فرمایا, فاطمہ کس نے کی ہے تمہاری دل آزاری, تیرے دل ناز کو ٹھیس کس نے پہنچائی ہے. اے فاطمہ, خدائے قدیر نے تیری شان تو اتنی بلند فرمائی کہ جس سے تو راضی اس سے خدا راضی, جس سے تو ناراض اس سے خدا بھی ناراض. حضرت جبریل علیہ السلام بہت دیر کے بعد حضرت چائے پی لی ہے کیا؟ ابھی نہیں ملی. بہتوں کو جگا دیا ہے حضرت. ہمارا یہ پیغام یاد رکھیے گا. جو آنکھ یاد شہ ذی وقار میں جاگے, ہر مصرے میں اخیر میں ہے جاگے جاگے جاگے. جو آنکھ یاد شہ ذی وقار میں جاگے, وہ بند ہو کہ نبی کے دیار میں جاگے.
کوئی اگر پوچھے کہ سرکار کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو فقیر ثاقب القادری کا یہ شعر سنا دیجئے گا. دعائیں کرتے ہیں امت کی مغفرت کے لیے, دعائیں کرتے ہیں امت کی مغفرت کے لیے, حضور رہتے اپنے مزار میں جاگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ثاقب القادری. حضور رہتے اپنے مزار میں جاگے. سرکار نے فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو؟ پروردگار عالم نے تیرا درجہ تو بہت بلند فرما دیا, جس سے تو راضی اس سے خدا بھی راضی, اور جس سے تو ناراض اس سے خدا ناراض. جبریل امین اتر آئے اور عرض کرنے لگے آقا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام نازل فرمایا ہے کہ محبوب اپنی شہزادی کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ بروز قیامت بھی شان دیکھنے میں آئے گی. آپ کی امت کے حق میں آپ کا پروردگار وہی فیصلہ فرما دے گا جو آپ کی بیٹی فاطمہ چاہیں گی. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا حضور سرکار رونے کی صرف ایک وجہ ہے, سورج ڈوبنے والا ہے, حضرت علی بھی گھر پر نہیں ہیں, آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین کا پتہ ابھی تک نہیں ہے. سرکار نے توقف فرمایا. جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھبرانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ کے دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے قبیلہ بنی نجار میں تشریف لے گئے, نیند آ گئی, گھنے چھاؤں والے پیڑ کے نیچے وہ آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں. سرکار تشریف لے گئے, دونوں شہزادوں کو اٹھایا, کاندھے پہ سوار فرمایا اور لا کر اپنی پیاری چہیتی لاڈلی خاتون جنت اپنی شہزادی کے حوالے فرما دیتے ہیں. حضرات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جواب نہیں ہے بیٹوں کا, جواب نہیں ہے نانا کا. نہ نانا کی مثال ہے نہ نواسوں کی مثال. الحمدللہ امام حسن و حسین کی امی جان کو دیکھیے, جنتی جوانوں جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے ابا جان کو دیکھیے, سارے ولیوں کے سردار ہیں. نانا جان کو دیکھیے تو سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, از فرش تابارش ہے شہرہ حسین کا, بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا, سلطان کائنات ہے نانا حسین کا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب تو جلدی کہوں گا زندہ آباد, اب تو جلدی کہوں گا السلام علیکم.